السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ البقرہ کا 36واں رکوع سیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین، ذی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ ينفقون، اب یہاں پر نون کا اخفا ہوگا، قاف پر پڑھنا ہے، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ اموالہم، میم کا اظہار ہوگا، الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا، اور یا مدہ ایک یہ ہے اور ایک یہ، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا نام زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے۔ کمثل حبۃ، اب یہاں پر دیکھیں تنوین کا اظہار آ رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہے تو اظہار حلقی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ انبتت، اقلاب ہوگا۔ 7 سنابل، با ساکن پر قلقلہ کریں گے، الف مدہ کو اور یا مدہ کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سنبلتم، یہاں بھی اقلاب ہوگا اور یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ 100 حبہ، وف کی صورت میں ہاتھ ساکن پڑھا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کا نام زبر آ جائے پر پڑھتے ہیں، یہاں بھی پر پڑھنا ہے زبر کی وجہ سے۔ یضاعف، بہت پر پڑھیں گے اور کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لمن یشاء، ادغام مع الغنہ ہوگا، بڑی مد کو 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں۔ واللہ واسع علیم، اللہ کا نام یہاں بھی زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے۔ واسع، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے، تنوین کا اظہار ہوگا، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اور میم ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين ينفقون، یہاں پر دیکھیں یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذی ينفقون، نون کا اخفا ہوگا، قاف پر پڑھیں گے۔ قو، واو مدہ ہے، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اموالہم، 2 میم ساکن ہے، دونوں پر اظہار ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ 2 ہیں، یہاں دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اللہ کا نام یہاں بھی زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، میم مشدد پر غنہ کرنا ہے، الف مدہ اور واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا، چھوٹی مد ہے، 3 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔
یہاں پر نون کا اخفا ہوگا، قوف پر پڑھیں گے، واو مدہ یہاں بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ منو نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، نو ادغام مع الغنہ ہوگا، ولا چھوٹی مد ہے، 3 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنی ہے۔ اذلہم یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، میم کا اظہار ہوگا۔ اجرہم جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے، را پر پڑا جائے گا پیش کی وجہ سے، یہاں میم کا اظہار ہوگا۔ عند ربہم نون کا اخفا ہوگا، را پر پڑھیں گے، اور یہاں بھی ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، خو پر پڑھنا ہے، خو واو لین ہے، لی یا لین ہے، یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا۔ علیہم ولا ہم ولا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، ہم میم کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یحزنون واو مدہ ہے، نو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اور حرکت والا نون ساکن ہو جائے گا وف کی صورت میں۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ قوف پر پڑا جائے گا، قو واو لین ہے، لم ادغام مع الغنہ ہوگا۔ معروف را بھی پر پڑھیں گے، پیش کی وجہ سے واو مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ومغفرۃ غین پر پڑھیں گے، را بھی پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، تنوین کا اظہار ہوگا۔ خا اور را پر پڑھیں گے، خیا لین ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں بھی نون کا اخفا ہوگا۔ صاد پر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ ہوگا، قاف بھی پر پڑھا جائے گا۔ خیر من صدقۃ یتبعها چھوٹی مد ہے، الف کے اوپر 3 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا وف کی صورت میں 2 زبر ایک زبر میں تبدیل ہوگا، اور اس کو الف مدہ پڑھیں گے، یعنی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واللہ غنی حلیم اللہ کا نام یہاں بھی پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، غین پر پڑھیں گے، تنوین کا اظہار ہوگا، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ یا ایہا الذین آمنوا یا کے اوپر چھوٹی مد ہے، 3 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ لذی یا مدہ ہے، ذی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنو کھڑی زبر اور واو مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لا تبطلو
اب یہاں بھی الف مدہ اور واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھے جائیں گے. با ساکن پر قلقلہ کرنا ہے, طاء پر پڑھا جائے گا. صدقاتکم بالمن والاذى, قاف پر پڑھیں گے, کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. صاد بھی پر پڑھا جائے گا, حروف مستعلیہ ہے. میم کا اخفا ہوگا, جب بھی میم ساکن کے بعد با آئے تو میم کا اخفا یعنی اخفا شفی ہوتا ہے, غننے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. بالمن, نون مشدد ہے, غنہ کریں گے. والاذى, دال کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. کالذی ينفق, یا مدہ ہے, ذی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. ينفق, نون کا اخفا ہوگا, قاف پر پڑھیں گے. مالہ, الف مدہ اور الٹا پیش بھی ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. رئاء الناس, را باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے, بڑی مد کو 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. نون مشدد پر غنہ کریں گے, الف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. ولا یؤمن باللہ, الف مدہ ہے, ولا اس کو بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. یؤمن باللہ, اللہ کا نام زیر کی وجہ سے یہاں باریک پڑھیں گے. والیوم الآخر, یو واو لین ہے, کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. خر, خا پر پڑھنا ہے اور را کو باریک پڑھیں گے. اب باریک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک تو ملا کر پڑھنا ہے تو اس وقت را باریک پڑھیں گے, وقف کریں تو پھر بھی را باریک ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ را ساکن ہوگا اور پچھلا حرف زیر والا ہے. زبر اور پیش ہو پچھلے حرف کے اوپر تو اس کنڈیشن میں را کو پر پڑھتے ہیں, یہاں باریک پڑھی جائے گی را. فمثلہ کمثل صفوان, الٹا پیش اور الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. صاد پر پڑھا جائے گا. یہاں پر تنوین کا اظہار ہوگا, آگے عین آ رہا ہے تنوین کے بعد. علی, یا لین ہے, تراب, را پر پڑھیں گے, الف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. یہاں بھی تنوین کا اخفا ہوگا, صاد پر پڑھا جائے گا, الف مدہ اور الٹا پیش ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا, الف مدہ الٹا پیش الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اور را پر پڑھا جائے گا. صاد بھی پر پڑھیں گے, حروف مستعلیہ ہے اس لیے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا, لا الف مدہ ہے, رو واو مدہ ہے, دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. قاف ساکن ہے, قلقلہ بھی کرنا ہے, حروف مستعلیہ ہے, پر بھی پڑھیں گے. را بھی پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. علی کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. شیالین ہے, ام ادغام مع الغنہ ہوگا. مما کسبوا, میم مشدد بھی غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا. الف مدہ اور واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین, اللہ کا نام یہاں بھی پر پڑھا جائے گا. لا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. يهدي القوم الكافرین, قاف پر پڑھیں گے, قو واو لین ہے اور یہ والا کاف کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. را کو باریک پڑھنا ہے زیر کی وجہ سے. یا مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن پڑھا جائے گا یہاں وف کی صورت میں. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذین ذی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، ينفقون نون کا اخفا ہوگا، قاف پر پڑھیں گے، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، میم کا اظہار ہوگا، الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، با ساکن ہے قلقلہ کرنا ہے، غین پر پڑھا جائے گا، بڑی مد کو 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، را ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، ضاد بھی پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے، الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اللہ کا نام زیر کی وجہ سے باریک ہوگا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وَتَثْبِي یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، تم ادغام مع الغنہ ہوگا، من انفسہم یہاں نون کا اظہار ہوگا اور دوسرا نون اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، انفسہم میم کا اظہار ہوگا، کمثل جنت نون مشدد پر غنہ کریں گے، تم اقلاب ہوگا، بربوۃ را پر پڑھا جائے گا، با ساکن پر قلقلہ کریں گے، تنوین کا اظہار ہوگا، صاد پر پڑھا جائے گا، 2 الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، یہ بھی الف مدہ ہے، وابل فآتت تنوین کا اخفا ہوگا، کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اکولہا الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار میں اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، ضعفین ضاد پر پڑھنا ہے، فیالین ہے اور یہ نون ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اب یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، میم کا اظہار ہوگا، صاد پر پڑھیں گے، با ساکن پر قلقلہ کرنا ہے، الف مدہ 2 ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کا اخفا ہوگا، یہاں بھی طا پر پڑھیں گے اور لام ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ تینوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، صاد پر پڑھا جائے گا اور یہ را باریک پڑھیں گے، باریک کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ را ساکن ہوگا وف کی صورت میں اور را ساکن سے پچھلا حرف یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ایود احدکم میم کا اظہار ہوگا، ان تکون لہو نون کا اخفا ہوگا، واو مدہ اور الٹا پیش ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، جنتم نون مشدد پر غنہ کریں گے، یہاں بھی
اور ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر جنتم من، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. نخیل و اعناب تجری، خاء پر پڑھیں گے، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کا اخفا ہوگا، جیم ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے، را باریک پڑھیں گے. یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. من تحتها الانہار لہو، نون کا اخفا ہوگا، یہاں پر نون کا اظہار ہوگا. آگے ہا آ رہا ہے اور کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، الٹا پیش ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. فیہا، یا مدہ اور الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. من کل الثمرات، نون کا اخفا ہوگا، را پر پڑھا جائے گا اور کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، صاد پر پڑھیں گے، الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. اس را کو بھی پر پڑھیں گے پیش کی وجہ سے. وَلَهُ، الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اب یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، زیر کی وجہ سے تنوین کا اخفا ہوگا، ضاد پر پڑھا جائے گا. بڑی مد کو 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، صاد پر پڑھیں گے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. چھوٹی مد کو 3 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. صاد پر پڑھنا ہے، الف مدہ یہاں بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. 2 را ہیں، دونوں پر پڑھے جائیں گے، دونوں پر تنوین کا اخفا ہوگا. فی، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. فاحترقت، را پر پڑھنا ہے، زبر کی وجہ سے قاف پر پڑھیں گے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اللہ کا نام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. 2 کھڑی زبر یہاں بھی ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. میم کا اظہار ہوگا، را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. واو مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ نون بھی ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ العظیم. یہیں تک ہمارا آج کا سبق ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.